بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور طب چینل سے اللہ بشکر. محترم ناظرین، تو آج ہم رمضان کے سلسلے میں ڈاکٹر پروفیسر ابرار محی الدین صاحب سے، آپ اسلامی یونیورسٹی کے سابق پروفیسر ہیں، ان سے ہم روزہ کا جو فلسفہ ہے اس کے متعلق گفتگو کریں گے. تو سر سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ سر، جو روزے کا جو فلسفہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ روزہ پہلی امتوں میں بھی رہا اور امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہ رائج رہا. تو اس روزے سے جو ایک انسان کے لیے جو ایک درس دیتا ہے، جو ایک فلسفہ دیتا ہے، وہ کیا دیتا ہے روزہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لہٰذا صاحب، بات یہ ہے کہ انسان کو پیدا کر کے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا، اسے جنت میں کیوں نہیں رکھا گیا، یہ ایک سوال ہے. اگر یہ سوال کریے تو ہمیں تمام مذہبوں کے عبادات معاملات کا سلسلہ سمجھ آ جائے گا. سر، جنت میں انسان کو جب رکھا گیا تو وہاں انسان سے ایک غلطی ہوئی، انسان ہونے کے ناطے ہوئی. اچھا، اس جہان میں دنیا میں غلطی کی گنجائش نہیں تھی. اللہ نے انسان کو پھر اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق اس دنیا میں بھیجا. اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس کی اخلاقی تربیت ہو. یہاں بھیجنے کا، اس کائنات میں بھیجنے کا مقصد یہ. اور آپ یہ بات بخوبی سمجھتے ہیں کہ جب انسان کی تربیت کی جاتی ہے تو تربیت کا ماحول ٹف دیا جاتا ہے، کیونکہ ٹف ماحول میں ہی تربیت ہوا کرتی ہے. ایزی ماحول میں تربیت نہیں ہو سکتی. ہمارے یہاں CSS اکیڈمیاں ہیں، آرمی کے ادارے ہیں، تربیت کرتے ہیں، ایجوکیشن تربیت کراتے ہیں. یہ سارے ایک ہارڈ زندگی میں اس لیے گزارتے ہیں تاکہ اس کی انسانی اخلاقی تکمیل ہو جائے. تو انسان کو اسی لیے یہاں بھیجا گیا کہ یہاں اس کی اخلاقی تربیت ہو جائے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، فرمایا کہ تکلیف میں پیدا کیا ہے، یعنی تربیت کے لیے. یہ ہے اصل انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد. اور یہ انسان یہاں کی کوئی مستقل مخلوق بھی نہیں ہے، اور تمام مخلوقات یہاں کی مستقل مخلوق ہیں. انسان واحد مخلوق ہے جو مستقل مخلوق نہیں ہے یہاں کی. تو اس بنا پر یہاں چونکہ اخلاقی تربیت مقصود تھی تو انسان کو پھر انبیاء کے توسط سے زندگی گزارنے کے ایسے ضابطے بتائے گئے کہ جس میں انسان دوسروں کی خاطر جینے کا سلیقہ سیکھ سکے. اخلاق کہتے کسے ہیں؟ اخلاق کہتے اسی چیز کو کہ دوسروں کی خاطر آپ کے رویے پازیٹیو ہیں یا نہیں. اگر دوسروں کے بارے میں آپ کے رویے پازیٹیو نہیں ہیں تو آپ ایک اچھے اخلاقی انسان نہیں کہلا سکتے. تو انبیاء کے ذریعے اور تعلیمات انبیاء کے ذریعے انسان کو یہی تعلیم دی گئی کہ تم نے جو کچھ کرنا ہے ذاتی مفاد کے لیے نہیں کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کرنا ہے. چنانچہ آپ دیکھ لیجئے کہ تمام مذاہب میں عبادت، نماز کا وجود، زکوٰۃ کا وجود، روزوں کا وجود، حج کا وجود، یہ اس کا سارے کا فلسفہ یہی ہے. عبادات، نماز کا وجود اس لیے ہے تاکہ انسان ہم وقت یہ ذہن میں رکھے کہ اے خدا مجھے چیک کر رہا ہے اور مجھ پر اس کا چیک اینڈ بیلنس سسٹم کام کر رہا ہے. نماز، روزہ اس لیے دیا گیا تاکہ تجھے دوسروں کی بھوک اندازہ ہو. زکوٰۃ اس لیے فرض کی گئی تاکہ تجھے دوسروں کے مالی معاملات کی ذمہ داری تجھ پر ڈالی گئی ہے، وہ تجھے پوری کرنی ہے. چنانچہ آپ دیکھیے یہودیوں میں 3 نمازیں تھیں، زکوٰۃ 10% تھی. ٹھیک ہے جی، زکوٰۃ میں وجود، حج میں ان کا وجود تھا. مسلمانوں میں 5 نمازیں ہوئی ہیں، اللہ نے یہ کرم کیا کہ 2.5% زکوٰۃ دے دی ہے. اچھا، پھر یہ پیسہ کمانا جو ہے اس کو بھی عبادت قرار دیا گیا. وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ. تو اس روزے کا اصل فلسفہ یہ، روزے کا ہی نہیں، تمام عبادات کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ انسان کی اخلاقی تعمیر اس طرح کی جائے کہ دوسروں کے بارے میں سیکریفائز کرنے کا جذبہ، دوسروں کے بارے میں ہمدردی کا جذبہ، دوسروں کے دکھ بانٹنے کا جذبہ، یہ انسان میں خود بخود پیدا ہو جائے جو رکھا گیا ہے. روزے کا بنیادی فلسفہ یہ ہے. ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو اس میں جو تقوی کا حصول ہے وہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں، تقوی سے مراد کیا ہے؟ سر، تقوی ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ کچھ ہر سبجیکٹ کی ٹرمنالوجیز ہوتی ہیں.
اسلام کی بھی ٹرمنالوجیز ہیں، قرآن کی بھی ٹرمنالوجیز ہیں، تقوی، تزکیہ، اخلاص، زہد، اسلامک ٹرمنالوجی ہے سر، ٹھیک ہے نا جی۔ تو تقوی جو ہے یہ دراصل اس تقوی کا مطلب ہوتا ہے کہ حد المقدور انسان اپنا غلط اور گناہ کے کاموں سے بچنے کی کوشش کرے۔ انسان ہونے کے ناطے گناہ ہوں گے ضرور، یہ نہیں کہ گناہ نہیں کرے گا، گناہ ضرور ہوں گے، ٹھیک ہے نا جی، لیکن تقوی کا مطلب ہے کہ حد الوسع انسان گناہوں سے بچے، اور اگر گناہ ہو جائے تو اللہ کے حضور میں گر گڑا کر معافی مانگ لے۔ ٹھیک ہے، اس لیے توبہ کا، استغفار کا، معافی کا تصور بھی تقوی کے ساتھ اسی لیے رکھا۔ تقوی کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان کے گناہوں سے بچنے کی کوششوں کا نام تقوی بھی کہہ لیجیے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ غلطی کا امکان، گناہ کا امکان بھی پورا موجود ہے۔ اسی گناہ کے امکان کی موجودگی ثابت ہوتی ہے توبہ اور استغفار کے تصور سے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ۔